الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر اسرا ٹی وی یوٹیوب چینل سے۔ داڑھی کی درگت۔ شراب کی حلت کے بعد دین الہی میں سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا گیا تھا وہ ریش تراشی کا مسئلہ تھا۔ ملا صاحب کا بیان ہے کہ ابتداء داڑھی مڈانے کا خیال دختران راجہائے عظیم کی بدولت پیدا ہوا۔ پھر کیا تھا؟ اس خیال کی تائید میں عقلی و نقلی دونوں قسم کے دلائل کا دریا بہا دیا گیا۔ عقلی دلائل میں دلچسپ دلیل تو یہ تھی کہ داڑھی کے بال کی سیرابی چونکہ خصیتین سے ہوتی ہے، چنانچہ کسی خواجہ سرا کے داڑھی نہیں ہوتی، اس کے رکھنے میں کیا ثواب ہو سکتا ہے؟ اور نقلی دلائل جو اس سلسلے میں پیش کیے گئے ان میں بعض سننے کے قابل ہیں، انہی سے دوسری دلیلوں کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ فقہ کی کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ داڑھی کو اس طرح نہیں تراشوانا چاہیے جس طرح عراق کے اوباش کرتے ہیں۔ اوباش کا ترجمہ عربی میں عصات سے کیا گیا تھا۔ ہندو مسلمانوں کی صورت کو واحدہ نقطہ پر جمع کرنے کی کوشش میں ایک مولوی صاحب نے عین کو قاف بنا دیا اور شاہی دربار میں انہوں نے عبارت اس شکل میں پیش کی: کما یفعلہ قصاۃ العراق، جس طرح عراق کے قاضی منڈایا کرتے ہیں۔ دلیل یہ تھی کہ جب عراق کے قاضی داڑھی منڈاتے ہیں تو ہندوستان کے کیوں نہ منڈائیں؟ ملا ابو سعید پانی پتی جو ملا امان کے بھتیجے ہیں، ان کے پرانے مسودے سے ایک حدیث بھی بارگاہ شاہی میں گزارائی گئی، اس کا ترجمہ ملا صاحب نے یہ درج کیا ہے: ایک صحابی کے صاحبزادے داڑھی منڈائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت والوں کی یہی صورت ہوگی۔ آخر میں ریش تراشی کے معاملے میں اکبر کا جنون اس حد کو بڑھ گیا تھا کہ ریش تراشی بکلاش می کردند۔ بیچارے ملا صاحب نے اس کی تاریخ بھی لکھی۔ دربار اکبری کے بڑے بڑے فضلاء و علماء روزمرہ اپنی اپنی داڑھیاں بادشاہ کے قدموں پر نثار کرتے تھے۔ غسل جنابت۔ ایک مسئلہ دین جدید کا یہ بھی تھا۔ ناپاکی کی وجہ سے غسل کے فرض ہونے کا مسئلہ منسوخ کر دیا گیا، اس لیے منی نیک لوگوں کی پیدائش کا تخم ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ پہلے آدمی غسل کرے، بعد اس کے ہم بستر ہو۔ قانون نکاح اور ساردا ایکٹ۔ نکاح کے متعلق چند جدید قوانین نافذ کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ دختر عم و خال را نکاح نہ کنند کہ میل کم شود، اور اسی کے ساتھ یہ قانون بھی بنا دیا گیا کہ 16 سال سے پہلے لڑکوں اور 14 سال سے پہلے لڑکیوں کا نکاح جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ساردا کا نفاذ بھی اسی زمانے میں ہو گیا تھا۔ ملا صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کو عذر میں پیش کیا تھا۔ غنیمت ہے کہ اکبر نے صرف واقعے کے انکار پر قناعت کی، جیسا کہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی کے بالکل منکر تھے، یعنی عمر کی مشہور مدت غلط ہے۔ نکاح کے سلسلے کا ایک قانون یہ بھی تھا کہ بیشتر از ایک زن نکاح نہ کنند۔ گویا تعداد ازدواج کا قصہ اسی وقت اٹھ چکا تھا۔ دلیل میں کہا جاتا کہ خدا یکے وزن یکے۔ یہ بھی حکم تھا کہ عائشہ عورت جس کے ایام بند ہوں نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح ایسی عورت جو مرد سے 12 سال بڑی ہو، مرد اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ ایک حکم یہ بھی تھا کہ جب تک لڑکا اور لڑکی کا کوتوالی میں معائنہ نہ کرا لیا جائے اور عمر کا صداقت نامہ حاصل نہ کر لیا جائے، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا ظاہر ہے۔ بقول ملا صاحب، اس ذریعے سے عہدہ داروں کو کمانے کا خوب موقع ملا، خصوصاً کوتوالوں اور خانوے کلال کے آدمیوں اور ان کے دوسرے مددگاروں اور ماتحتوں کو، جو عموماً کمینے ہوتے ہیں۔ ان کو اس قانون سے جو نفع پہنچا اس کا اندازہ حد وہم و خیال سے باہر ہے۔ پردہ۔ ملا صاحب کی اس عبارت سے
جو ان عورتوں جو کوچہ بازاروں میں نکلتی ہیں، باہر نکلنے کے وقت چاہیے کہ چہرہ یا کھلا رکھیں یا چہرہ کھول دیا کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید قانوناً پردہ بھی اٹھا دیا گیا تھا۔ زنا کی تعظیم۔ نکاح کے قوانین میں ان ترمیموں کے سوا عہد اکبری میں بعض علماء نے فقہ حنفی کے روح سے جواز متعہ کا فتویٰ بھی صادر کیا تھا، اس کا قصہ طویل ہے۔ بعضوں نے اکبر کے الحاد کا نقطہ آغاز اسی مسئلے کو قرار دیا ہے۔ بعض مولویوں نے بجائے 4 کے اکبر کے قانون تک یہ بھی پہنچا دیا کہ بعض مجتہدین 9 اور بعض اس سے بھی زیادہ بیویوں کے قائل ہوئے ہیں، لیکن یہ باتیں اس وقت کی ہیں جب تک ان مولویوں کو فقیہ کور کا خطاب ملا تھا۔ دین الہی کی تدوین کے بعد آپ دیکھ چکے کہ 1 سے زائد تک کی حرمت کا قانون بن گیا تھا۔ البتہ باز ہونے کی صورت میں دوسری بیوی کی اجازت تھی۔ ایک طرف تو یہ حال تھا، دوسری طرف بغیر نکاح و متعہ کے بھی اس فعل کی اجازت ہو گئی تھی۔ گویا قانوناً زنا حرام نہ تھا، صرف اس کو منظم کرنے کے لیے ایک دستور بنا دیا گیا تھا۔ ملا صاحب کہتے ہیں، شہر سے باہر آبادی بنائی گئی اور اس کا نام شیطان پورہ رکھا گیا۔ وہاں باضابطہ محافظ نگران داروغہ مقرر تھے تاکہ جو ان سے یا گھر لے جانا چاہے اپنا نام و نسب لکھوائے اور ان ملازموں کے اتفاق سے جو چاہے کرے۔ اس سے بھی پرلطف قانون کا یہ حصہ تھا کہ اگر کسے خواہد بکارت بادشاہ کو اس مسئلے سے اتنی دلچسپی تھی کہ پنہانی تحقیق می نبودند کہ بکارت آہاں کے بردہ باشد۔ بیربر کے متعلق اس سلسلے میں بادشاہ تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ از بنات ہم نمی گذشت، مگر شدت محبت سے بادشاہ نے اس کے قصور کو معاف کر دیا۔ رسم ختنہ۔ حالانکہ دین جدید سے پہلے اکبر نے اپنے شاہزادوں کے خود ختنہ کرائی تھی، ملا صاحب نے اس کو بھی نقل کیا ہے، لیکن ہندو مسلم کے امتیازات کے اٹھا دینے کا جب شوق پیدا ہوا تو اسلام کے ایسے اہم شعائر کے متعلق یہ قانون نافذ کیا گیا کہ 12 سال سے بیشتر لڑکوں کا ختنہ نہ کرایا جائے۔ 12 سال کی کم عمر کے بعد لڑکے کو اختیار ہوگا، چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ 12 سال کے بعد لڑکے کو اختیار ہوگا کہ چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ میت۔ دین الہی میں داخل ہونے والوں کے لیے مرنے کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ عام غلہ اور پکی اینٹ مردے کی گردن میں باندھ کر اس کو پانی میں ڈال دیا جائے اور جس جگہ پانی نہ ہو جلا دیا جائے، یا چوٹیوں کی طرح سے کسی درخت سے مردے کو باندھ دیا جائے۔ شاید ڈبونے یا جلانے لٹکانے کا حکم بعد کو ہوا، ورنہ اس سے پہلے جو حکم تھا اس میں دفن کی مخالفت نہیں کی گئی تھی۔ البتہ اتنی ترمیم اس میں بھی تھی کہ مردے کا سر مشرق کی جانب اور پاؤں مغرب کی جانب رکھ کر اس کو دفن کیا جائے۔ سلطان خواجہ کے مریدان خاص الخاص میں سے تھا۔ جب مرا ہے تو اکبر نے علاوہ سمت مذکورہ بالا کے ایک حرکت یہ بھی کی تھی کہ اس کی قبر میں آفتاب کے رخ پر ایک کھڑکی بنا دی تھی تاکہ اس کی روشنی جو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے ہر صبح اس کے چہرے پر پڑتی رہے۔ ملا صاحب لکھتے ہیں کہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے منہ پر آگ کا انگارہ بھی لگا دیا گیا تھا۔ یہ تھا وہ دین جس میں ہندوستان کے باشندوں کا تعلق بیرون ہند سے توڑ لیا گیا تھا، اور ٹھیک جس سمت کعبہ ہے مردے کی ٹانگ اسی جانب رکھی جاتی تھی۔ ضد کی یہ حد تھی کہ اپنے سونے کے لیے بھی یہی حیت مقرر کی تھی، یعنی ٹھیک قبلے کی طرف پیر کر کے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔